अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिर डिले हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ मैं जिन हॉस्पिटल्स में मुझे जाना पड़ा, और उनमें सबसे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जहाँ पर मेरे बच्चे का इलाज हुआ, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया था। मेरे ट्विंस में से मेरा मोहम्मद मूसा बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, इतना कि उसको रेफ़र करना पड़ा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स हैं, वो क्यों नहीं हमारे बच्चों का इलाज कर पाते जब वो सीरियस हो? उसके पीछे की भी कुछ वजूहात है जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहली वजह ये है कि जब बच्चा सीरियस हालत में हो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर्स में हॉस्पिटल्स उनका इलाज नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली वो एक्सपेंसिव तो पड़ेगा, मगर वहीं पर उन्हें एक और खौफ भी होता है कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो बच्चे के वारसा जो है हमारे साथ काफ़ी बुरा सलूक कर सकते हैं, एग्रेशन में या इमोशन में आके। इन चीज़ों से बचने के लिए वो बावजूद इसके कि उसका ट्रीटमेंट करने की सलाहियत रखते हैं, वो आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये बयान करना चाहूँगा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाकर आपको किन-किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो मैंने खुद ज़ाती तौर पर तजर्बा किया है। मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो चीज़ें, इसलिए मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ। उसमें अप्स एंड डाउन्स आईं, पॉज़िटिव माइंड भी बना, नेगेटिव भी हुआ, कुछ अमले से शिकायत भी पैदा हुईं, कुछ अमले ने बहुत सैटिस्फाइड भी किया। डॉक्टर्स की वहाँ पर पूरी टीम अलग-अलग सेक्टर्स में अवेलेबल है। कट टू द शॉर्ट, हम सबसे पहले आते हैं कि जब भी आपका बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका है और वो ट्रीटेबल नहीं रहा किसी प्राइवेट सेक्टर में या आपके मुतलका शहर के डीएचक्यू में, तो वो आपको रेफ़र करते हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ के इक्विपमेंट्स और वहाँ का ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है। ये वहाँ पर मैं जाकर देखने में कामयाब भी हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई मुझे, जो मैं आज आपसे सारी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं वो मराहिल बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जाकर आपको फ़ेस क्या-क्या करना पड़ेगा। स्ट्रेट अवे आपने एक रिसेप्शन पे जाना है, अपने बच्चे को लेके। आपके पास अपना आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। उस आईडी कार्ड पर आपके बच्चे की और आपकी एंट्री होगी, उसके साइन्स एंड सिम्पटम्स पूछे जाएँगे, उसको बीमारी क्या है, आपको इमरजेंसी में क्यों लाना पड़ा। आप पंजाब से या पाकिस्तान से किसी भी ज़िले से हैं, अगर आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल अपने बच्चे को ले जाना चाहें तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट करता है एज अ पाकिस्तानी और उसका ट्रीटमेंट करता है। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में आपके बच्चे को शिफ्ट किया जाता है। स्ट्रेट अवे वो वहाँ पर कुछ एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं जो वहीं पर आपको बगैर कोई 1 रुपया भरे, जब भी आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाएंगे आपको 1 रुपया भी भरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर मेडिसिन से लेके ट्रीटमेंट तक और इवन आपके बच्चे के तमाम ब्लड टेस्ट से लेके यूरिन टेस्ट और जो भी टेस्ट वो रिकमेंड करते हैं वो वहीं पर लैब्स में अवेलेबल होते हैं। हाँ, वहाँ पर लाइनों में लगना पड़ता है, थोड़ा-सा पेशेंस और सब्र से काम करना पड़ता है। और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आपका बच्चा जब इमरजेंसी वार्ड में होता है, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपके बच्चों के कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं। जो बीमारी आप वर्बली बताते हो, उस बीमारी की रियलिटी को समझने के लिए उनके टेस्ट रन किए जाते हैं, ताकि ये जाना जा सके कि बच्चा इस हद तक बीमारी की हालत में पहुँचा तो पहुँचा कैसे। और फिर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स के बाद जो कि इनिशियल ट्रीटमेंट है वो आपके बच्चे को एंटीबायोटिक्स की सूरत में उसी जगह पर इमरजेंसी वार्ड में मिल रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की सैंपल और रिपोर्ट्स आती हैं तो वो ये चीज़ मॉनिटर करने में उनके लिए आसानी होती है कि वो ये तय कर सके कि आपके बच्चे को कौन सी वार्ड में मुतल्लिका या रिलेटेड वार्ड में शिफ्ट किया जाए। मसलन वो लीवर कंडीशंस में है तो गैस्ट्रो में शिफ्ट किया जाएगा। अल्लाह ना करे अगर वो ब्लड की किसी प्रॉब्लम्स में है तो वो हेमेटोलॉजी में शिफ्ट किया जाएगा। इसी तरह मेडिकल वार्ड है, मुख्तलिफ वार्ड्स हैं जहाँ से आपका बच्चा एमरजेंसी वार्ड से आपकी मुतल्लिका वार्ड में शिफ्ट होगा और वहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, अगर हफ्ता और एतवार है तो इन 2 दिनों में वहाँ पर वर्किंग स्लो होती है। डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वो आपके बच्चे को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो बेसिकली प्रोफेसर्स और सीनियर्स होते हैं आपकी मुतल्लिका वार्ड में जहाँ पर आपके बच्चे को शिफ्ट किया जाता है उस वार्ड के, वो मंडे से लेके ऑनवर्ड्स फ्राइडे तक अवेलेबल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सैटरडे संडे को अवेलेबिलिटी कम हो डॉक्टर्स की तो इसका मतलब ये है कि उस दिन ट्रीटमेंट में कोई कोताही या कमी या गलतफहमी में मुब्तला किया जाता, आपको कभी काम सही नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली काम बेहतरीन हो रहा होता है उन दिनों में भी, और वो व्हाट्सएप या किसी और तरीके से अपने प्रोफेसर और अपने सीनियर डॉक्टर्स के ज़रिए उस बच्चे के बारे में एक-एक इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं कि अब उसको कौन सा ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब टेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड जब आपका बच्चा ट्रीट हो रहा है, मुसलसल आपके बच्चे के टेस्ट किए जा रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम टाइम्स के दौरान जो जगह से आपके बच्चे की नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, मसलन कोई भी टेस्ट वो रिकमेंड कर रहे हैं वो टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है।
یہاں پر ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ آپ کے بچے کی بیماری ڈائگنوز ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ وہ مختلف ٹیسٹ، سب سے پہلے وہ سیویئر قسم کے ٹیسٹ رن کرتے ہیں، کیونکہ اگر بچہ کسی سیویئر پرابلم میں، آپ کا بچہ سیویئر قسم کے مرض میں مبتلا ہے، تو وہ فوراً اس کا ٹریٹمنٹ کر سکیں۔ لیکن جیسے ہی یہ سیویئر قسم کے ٹیسٹ نیگیٹو آنا شروع ہوں، تو آپ کے لیے سب سے بڑی امید یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کا بچہ بیسیکلی کسی قسم کے سیویئر مرض میں نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن ایسے ٹائم کے دوران آپ کے رہنے کا مسئلہ رہے گا، آپ کو وہ وہاں پر کمپرومائز کے ساتھ ہینڈل کرنا پڑے گا۔ سرائے بھی ہے وہاں پر رہنے کے لیے، مگر اٹس اندر تھنگ، یہ ہم کسی اور دن کے لیے رکھتے ہیں کہ وہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو کس قابل ہے۔ لیکن خیر، یہ آپ کو بتا دوں کہ جب آپ چلڈرن ہاسپٹل جائیں گے، آپ کے بچے کا علاج ایٹ لیسٹ بہت بہتر ہوگا، مگر وہاں پر آپ کو پیشنس سے کام لینا ہے۔ کئی جگہ پر میں اپنا پیشنس لوز کر گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے بچے کا ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا۔ کئی جگہ پر مجھے وہاں کی نرسنگ سٹاف یا باہر گارڈ کے سٹاف سے بھی میری ہارش ورڈز کی ایکسچینج ہوئی، لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا، جب آپ کسی تکلیف سے گزر رہے ہوتے تو سم ٹائم آپ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہو، اور جب مسئلہ اولاد کا ہو تو یہ ٹیمپرامنٹ مزید لوز ہوتا ہے اور آپ ایگریشن شو کرتے ہو، آپ ایموشنل ہو جاتے ہو۔ لیکن ایسے ٹائم کے دوران وہ تمام لوگ جو اس پروفیشن سے متعلقہ لوگ ہیں، وہ لوگ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس ڈیوٹی میں ان کے سخت رویے کی وجہ بھی ہم خود ہی بنتے ہیں۔ انہوں نے اٹینڈنٹ ایک ہی فیمیل کی پرمیشن دی ہوتی ہے، اور جب 10 لوگ ہم وہاں پر کھڑے ہوں یا اندر جانے کی کوشش کریں تو پرابلمس تو کریٹ ہوں گی، اور وہاں پر وہ آپ کو آ کے روکیں گے تو صحیح، مگر آپ اپنے ایموشنز میں یہ سوچ رہے تو میرا بچہ مر رہا ہے ادھر بیڈ پہ پڑا ہے، اور ان لوگوں کو اپنے مسائل پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ آپ کے بچے کی آسانی کے لیے، وارڈ کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے، بچے کا کلینکل ٹریٹمنٹ بہترین کرنے کے لیے ہی ان وجوہات میں آپ کو روکتے ہیں کہ بھی آپ ایک سے زیادہ اٹینڈنٹ یہاں نہ رکیں، تاکہ ڈاکٹرز کو اپنا کام کرنے کے دوران کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گی، پازیٹیو اور نیگیٹیوز آپ کو ملیں گے، لیکن وہیں پر ایک ڈی ایم ایس کا کمرہ اویلیبل ہے، جو ڈاکٹر ڈی ایم ایس اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی شکایت ہے عملے سے، تو آپ ڈی ایم ایس کے پاس فوراً جائیں، اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ڈاکٹر جو ڈی ایم ایس ہے اس کے پاس جانے کے بعد آپ کی کوئی بھی پرابلم اور شکایت ہو، وہ ایسے سنتے ہیں جیسے کوئی آپ کا اپنا ہو۔ آپ کو وہاں پر کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ جا کے بات کریں تو وہ فوراً ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ آپ کی متعلقہ شکایت کو جلد سے جلد دور کیا جا سکے۔ بیسیکلی یہ تھا وہ تمام مراحل سے گزر کے آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ، جو کہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اب اس سے آگے چلتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ وہاں پر چلڈرن ہاسپٹل میں نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ آپ کبھی بھی اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو پیشنس اور صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آپ کے بچے کا وہاں پہ بہتر سے بہتر علاج ہوگا، اور ڈاکٹرز کی ایک مکمل ٹیم ہوگی جو آپ کے بچے کو مسلسل اسیس کر رہی ہوگی، اس کے لیب ٹیسٹ کی بنیاد پر بار بار ٹیسٹ رن کر کے آپ کے بچے کے اوریجنل مرض کو ڈائگنوز کرنے کی کوشش کرے گی، اور جب تک وہ ڈائگنوز نہیں ہوگا آپ کے بچے کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا ممکن نہیں ہے۔ لیکن انشاءاللہ وہ ڈائگنوز جلد سے جلد ہو جاتا ہے، ود ان فیو ڈیز آپ کا بچہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ آسانی سے ریکوری کی طرف موو کر جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، میرا بچہ اس حد تک بیمار ہو چکا تھا کہ ظاہری سی بات ہے اس کو چلڈرن ہاسپٹل ریفر کرنا پڑا، تو ڈیفینیٹ سی بات ہے بہت سارے ڈاکٹرز یا پرائیویٹ سیکٹرز کے ہاتھ سے بات نکل چکی تھی۔ اس کی ایچ بی 2.9 پر چلی گئی تھی۔ بلڈ ویلیو اتنی کم ہونے کی بنیاد پر ایک اور پرابلم بھی ہوتی ہے کہ اگر بچے کے اندر پہلے ہی کوئی بیماری کے جراثیم موجود ہو تو وہ فوراً بچے پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور وہ بیماری بہت زیادہ بری طرح بچے کو مینٹلی یا جسمانی طور پر جسم کے کسی بھی آرگن کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی رہی، میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے شاید فائٹر بنایا ہے۔ بیسیکلی میں اپنے بچے کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں سب کی ہمدردی یا سمپیتھی گین کرنا چاہتا ہوں۔ دعائیں رہیں بہت ساروں کی، اس میں سب سے زیادہ میں کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، روشن لائف کا، حافظ آصف صاحب کا، عمران جو میرے روشن لائف کے ہی ممبر ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان سب سے بڑھ کر میرے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میرے تمام رشتہ داروں، میرے تمام اپنے بہن بھائیوں، میری وائف اور اس کے بہن بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن کی مجھے وہاں پر سپورٹ حاصل رہی، وہ دعاؤں کی صورت میں تھی یا فزیکل سپورٹ تھی، دونوں صورتوں میں میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسری چیز، مجھے اپنے بچے کے لیے جو میں بات اب کرنے جا رہا ہوں، سمپیتھی گین نہیں کرنی، آپ کی دعائیں ضرور درکار ہیں، اور آپ کے بچوں اور آپ کے لیے بھی میری دعائیں ہمیشہ، آپ میری دعاؤں میں رہو گے۔ اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دے، اولاد کی بیماری کا دکھ نہ دے، ان چیزوں سے کسی کو بھی سفر نہ کرنا پڑے، لیکن یقین کرے وہاں پر جس طرح کا رش
اور جس طرح کے لوگ وہاں پر سو رہے ہیں باہر بے یار و مددگار اپنے بچوں کو لے کے، اور کئی ایسے لوگ بھی تھے جو کہ ایک سال سے اپنے بچے کا وہاں پر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور مسلسل وہاں اویلیبل ہے. میں سوچ رہا ہوں ان کا گھر کیسے چل رہا ہوگا، وہ لوگ وہاں پر کیسے رہ رہے ہوں گے، کون سپورٹ کر رہا ہوگا. اٹس ہیل آف اے ڈفرنٹ ورلڈ وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو آن. یہ ویڈیو انفارمیشن کے طور پر آپ سب کے سامنے اس لیے بیان کرنا تھا. پلیز پیشنس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور پوری سنیے گا. آپ کے بچے اگر کسی بھی طرح سے آپ کے متعلقہ شہر میں ڈی ایچ کو جواب دیتا ہے تو انہیں فوراً کہیں کہ ہمیں ریفر کر دیں چلڈرن ہاسپٹل. وہاں پر پیشنس کے ساتھ صرف کام کرنا پڑے گا. آپ کے بچے کا کلینکل ٹریٹمنٹ ہو یا کسی بھی طرح کا ٹریٹمنٹ ہو، وہاں پر بہترین ہوتا ہے. آپ کے بچے کے لیب ٹیسٹ رن ہونے کے بعد بچے کی ڈائگنوزیشن بہترین ہوتی ہے. اس ڈائگنوز کے بعد آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ بہتر ہوتا ہے. لیکن وہاں پر کچھ چیزوں میں آپ کا صبر بہت کاؤنٹ کرے گا. وہاں پر سٹاف کا رویہ تھوڑا سا ایموشن لیس ہوگا، لیکن یہ میں بتا دوں، ایسا کوئی بھی پروفیشن جس میں ایموشنز انوالو ہوں، اس پروفیشن سے جڑے پروفیشنل لوگ ایموشن لیس ہو جاتے ہیں. ان کا ایموشن لیس ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بھی ایموشنز سے کام لیں گے تو وہ آپ کے بچے کو یا آپ کو ٹریٹ نہیں کر پائیں گے. سو ہیو سم فیتھ ان پیپل. انشاءاللہ اچھوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اور آپ اتنی دور سے اگر سفر کر کے وہاں جائیں گے، جہاں سے بھی آپ جائیں گے، پاکستان کے کسی بھی شہر سے آپ جائیں گے، آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ وہ بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آخر میں یہ کوئی ویڈیو ایسی نہیں ہے جس میں میں آپ کو سبسکرپشن کا بولوں، ویڈیو لائک کرنے کا بولوں. یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو ہے. پلیز اس کو شیئر کریں ان لوگوں کے لیے جو کہ بچوں والے ہوں، اور اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت آئے تو یہ ویڈیو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، یہ جاننے کے لیے کہ چلڈرن ہاسپٹل میں ان کے بچے کا علاج کس طرح ہوتا ہے. I hope I have been able to deliver my message properly to you, and till now آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ میری دعاؤں میں ہیں. اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے دعا کرتے رہیے گا. اللہ حافظ.